ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. Subscribe to this channel and share among your friends for more religious, knowledge-rich and historic lessons, durus and tafsir. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، ہجرت کے دوسرے سال رمضان المبارک کی 17 تاریخ جمعہ کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے میدان بدر میں پہنچایا. بدر کا واقعہ کیوں پیش آیا تھا، اس کے پیچھے کیا پس منظر ہے، جسے یاد کر کے، جس کے حوالے دے کر دنیا کفر مسلمانوں پر اور پیغمبر اسلام پر الزامات لگاتے ہیں. موجودہ زمانے کا ایک گستاخ، ایک فتنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ڈاکوؤں کا نبی کہتا ہے، اس کے اس الزام کی کیا وجہ ہے اور اس نے یہ الزام کیوں لگایا ہے اور وہ الزام کتنا بے بنیاد ہے. یہ ایک مستقل مضمون ہے جو اس سے پہلی مجلس میں آج صبح فجر کے بعد ہی آپ سن سکتے ہیں، یوٹیوب چینل پر ڈال دیا گیا ہے. ایک مستقل مضمون ہے جس کے اندر تقریباً گھنٹہ، آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جائے گا. ہم آج 17 رمضان المبارک کی مناسبت سے میدان بدر میں پہنچتے ہیں. ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شام سے آ رہے ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب کرتے ہوئے، ابو سفیان کا تجارت کا نام دیا ہوا وہ قافلہ، جس کو نام اور لیبل تو تجارتی قافلے کا تھا، لیکن اس کے پیچھے جنگ کی تیاریاں تھی، جس جنگ میں مدینہ منورہ کو تباہ و برباد کر دینے کا ارادہ تھا. وہ کفار مکہ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن میں چین سے رہنے نہیں دیا، مسلمان جو اپنی مرضی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو دیکھ کر، وہ نبی جس نے دنیاوی معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اپنی تجارت میں، اپنے معاملات میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ نبی کیسے اللہ کے متعلق جھوٹ کہہ سکتا ہے، کیسے نبوت کا دعویٰ اس کا جھوٹا ہو سکتا ہے. آپ کی صداقت کو تسلیم کر کے مسلمان ہونے والوں کو مکے والے چین سے رہنے نہیں دے رہے تھے. ایک بھی مسلمان ہونے والا بتلا دیں جسے تلوار کے زور پر مسلمان بنایا ہو. جتنے مسلمان ہوئے ہیں اپنے فیصلے سے مسلمان ہوئے ہیں، اپنے اختیار سے، اپنی پسند سے مسلمان ہوئے ہیں. ہم آپ آج جو مسلمان ہیں، ہمارے آبا و اجداد یہ اپنی مرضی سے مسلمان ہوئے تھے، اپنے اختیار سے مسلمان ہوئے تھے. اسلام کی صداقت کو، اس کی حقانیت کو، اس کی سچائی کو مان کر تسلیم کر کے مسلمان ہوئے تھے. کوئی تلوار کے زور پر مسلمان نہیں ہوا تھا. اور ان برادران وطن سے بھی پوچھ لیجئے کہ ہم تو تمہیں بڑا ہمت والا سمجھتے ہیں، تمہارے آبا و اجداد اتنے ڈرپوک تھے کہ تلوار دیکھ کر مسلمان ہو گئے ہیں. ہمارے آبا و اجداد تو مضبوط تھے اور طاقتور تھے، باہمت تھے، جنہوں نے اپنے اختیار سے اسلام کی سچائی کو دیکھ کر اسلام قبول کیا تھا. غرض یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر شام سے آ رہے ابو سفیان کے قافلے کی طرف چلے ہیں
کہ مکے والوں نے مکے میں رہ کر مسلمانوں کو سکون سے رہنے نہیں دیا، اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور کیا، وہاں سے بھگایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے اصحاب کو۔ اور کیسے بھاگے؟ ہائی وے سے نہیں پہنچے ہیں مدینہ منورہ، چھپ کے کھیتوں اور جنگلوں کے راستے سے پہنچے ہیں۔ کہیں لڑاکو قوم، کہیں ڈاکو، اس طرح سے چھپ کر بھاگتا ہے۔ لڑنے والا تو میدان میں کھڑا ہوتا ہے، یہ لڑائی سے بھاگنے والے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین اور ان کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو مکہ چھوڑ کر نکلے ہیں کہ ہمیں لڑائی پسند نہیں ہے، ہمیں جنگ پسند نہیں ہے، ہمیں تو حکم مل رہا ہے فاعفو واصفحو، معاف کرو، درگزر کرو، مسئلے کو بھول جاؤ، صبر کرو، یہ جو تمہیں آزار دے رہے ہیں، تکلیفیں دے رہے ہیں، اسے پی جاؤ، صبر کر لو، ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ 13 سال گزر گئے ہیں مکہ مکرمہ میں ظلم سہتے سہتے، کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا ہے۔ اب جب مدینے کے راستے میں ہیں تو راستے میں بھی پیچھا کر رہے ہیں، قدم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ غار ثور میں صدیق اکبر اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے باہر کھڑے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان پر رعب ڈالا ہے اور انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے، اور وہاں مکڑیوں کو جالے بن دینے کا اور کبوتروں کو انڈے دے دینے کا حکم دیا ہے، اور غار کا دروازہ بند ہے۔ مشرکین سمجھ رہے ہیں کہ اگر یہ اندر جاتے تو جال ٹوٹ جاتے، جال نہیں ٹوٹے، پتہ چلا یہ اندر نہیں گئے ہیں، ان کے قدم تو یہاں تک آئے ہیں لیکن یہ اندر نہیں جا سکتے ہیں۔ ہمیں بیوقوف بنانے کی کوئی سازش رچی ہے، کھیل کھیلا ہے کہ قدم یہاں تک پہنچائے ہیں اور یہ کہیں اور نکل گئے ہیں۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہی ادھر سے کافروں کے 3 سرداروں کا خط آ گیا ہے، ابو جہل کا، ابو لہب کا، ابو سفیان کا۔ اندر مدینے میں بیٹھے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ ابن ابی تھا، جو بعد میں چل کر اسلام کا ڈھونگ رچتا ہے، منافقوں کا سردار بنتا ہے، اسے خط آیا کہ اگر تم نے محمد کو، یہ جو آ رہے ہیں مدینے میں، انہیں قتل نہیں کیا تو ہم آ کر تم دونوں کو قتل کر دیں گے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے عبداللہ ابن ابی سے بھی اپنے محبوب کو بچایا۔ آپ مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں، ریاست اسلامی کی بنیاد رکھی ہے، اب امن سے اور چین سے رہ رہے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے جس نے مکے میں چین سے نہیں رہنے دیا، جس نے راستہ مشکلات اور مصائب سے دوچار کیا، اب وہ مدینے میں بھی سکون سے نہیں رہنے دیں گا۔ اور حاسد کا حسد تو اسی وقت ختم ہوتا ہے جبکہ محسود جس سے حسد کیا جا رہا ہے اسے نیز تو نابود نہ کر دے۔ جب تک اسلام ختم نہیں ہو جاتا، جب تک مسلمان اور پیغمبر اسلام ختم نہیں ہو جاتے، مکے والوں کو چین نہیں آنا تھا۔ مکے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ میں حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ 1 ہجری رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 1 رمضان المبارک، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے اطراف کے قبیلوں سے دوستی شروع کی ہے، انہیں محبتوں کے پیغام دیے ہیں، ان سے معاہدات ہوئے ہیں کہ اب ہم آپ بھائی ہیں، آپ کس مذہب پر ہے وہ آپ کا اختیار ہے، لیکن جب آپ پر کوئی دشمن حملہ کرے گا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم پر جب کوئی دشمن حملہ کرے گا تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے۔ اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے مدینے میں اور اس کے اطراف محبتیں تقسیم کر رہے ہیں، اور ادھر نفرتوں کے علمبردار مکہ مکرمہ میں حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ شام کو ایک تجارتی قافلہ گیا ہے، مکے کے ہر فرد نے ہر گھر سے اس مال میں اپنا شیئر رکھا ہے، اپنا حصہ رکھا ہے، اور ایک بڑی تجارت ملک شام میں گئی ہے تاکہ خوب تیاری کر کے جہاد کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ماحول تیار کیا جائے اور مکے والے حملہ کر دے مدینہ منورہ پر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سپہ سالار اعظم تھے، آپ کی دور اندیشی اور حکمت و بصیرت نے اس بات کو بھانپ لیا تھا کہ مکے والے ضرور حملہ کریں گے۔
آپ کو پتہ چلا کہ وہ قافلہ ملک شام سے مکے کی طرف واپس جا رہا ہے اور اب مدینے سے ہو کر گزرنے والا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بس جتنے لوگ ابھی ساتھ ہیں یہی نکلتے ہیں اور اس قافلے کو روکتے ہیں۔ جو قافلہ مکے پر حملے کے لیے تیاری کر رہا ہے، اس قافلے کو روکنے والا کہیں ڈاکوؤں کا سردار ہو سکتا ہے، اپنی جان بچانے والا کہیں ڈاکہ ڈالنے والا ہو سکتا ہے۔ آج دنیا کفر سے پوچھا جائے، ہمارے وطن عزیز کے ہندوؤں سے پوچھا جائے کہ تمہارے سربراہوں نے تمہیں یہی تعلیم دی ہے کہ جب کوئی ظالم تم پر حملہ کرنے والا ہو تو اسے اپنے گھر کھول کر دے دو کہ آ جاؤ ہم پر حملہ کر دو۔ اپنی عزت و ناموس کی حفاظت، اپنے جان و مال کی حفاظت یہ انسان کا پہلا حق ہے، چاہے انسان کسی مذہب و سماج کا ماننے والا ہو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے، اس آنے والے قافلے کو روکنے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر نکلے۔ ابو سفیان نے اپنی چترائی دکھائی اور وہ ہائی وے سے مکہ کی طرف نکل گئے، لیکن ابو جہل مکہ مکرمہ سے 1000 کافروں کا اور ساز و سامان سے لیس کافروں کا لشکر لے کر میدان بدر میں پہنچ گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی ہے کہ ابو سفیان تو نکل گئے لیکن ابو جہل پوری تیاری کے ساتھ میدان بدر میں آیا ہوا ہے۔ بدر کا میدان ایک گاؤں بدر جو مکہ مدینہ منورہ سے کچھ فاصلے پر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب میدان بدر میں پہنچے ہیں۔ جو ڈاکہ ڈالتا ہے وہ پہلے پہنچتا ہے، وہ اپنے دشمن کو، وہ اپنے شکار کو پھنسانے کے لیے پہلے تیاریاں کرتا ہے۔ یہ ڈاکو تو ابو جہل اور اس کے ساتھی تھے جو مکہ مکرمہ سے ڈاکہ ڈالنے کے لیے مدینہ پہنچے ہیں اور میدان بدر میں جمع ہو گئے ہیں۔ بدر کے میدان میں ایسی زمین پر کھڑے ہوئے ہیں جس سرزمین پر ان کے لیے جنگی اصول اور ضابطوں کے اعتبار سے فائدہ تھا۔ سخت زمین انہوں نے اختیار کر لی ہے۔ اپنے پڑوس میں بدر کا کنواں ہے جس کنویں کا نام بدر تھا اور اس کی وجہ سے اس گاؤں کا نام بدر ہوا ہے اور اس میدان کو بھی میدان بدر کہا جاتا ہے۔ وہ کنواں ان کے پاس اور ہموار زمین ان کے پاس، مسلمان بعد میں پہنچے، ان کے پاس ریتیلی زمین ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اب مدد و نصرت کے فیصلے ہوئے ہیں۔ اسباب ظاہری تو یہ تھے کہ مدینے والے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قافلے کو پکڑنے کے لیے گئے تھے جو لڑنے کے لیے نہیں آ رہا ہے، اور نہ مسلمان لڑنے کے لیے پہنچے ہیں۔ نہ جنگی تیاریاں ہے، نہ ہتھیار ہے، نہ ساز و سامان ہے، بس ایسے ہی اپنی حفاظت کے لیے چند تلواروں کے ساتھ وہ لوگ اس قافلے کو پکڑنے کے لیے پہنچے تھے۔ لیکن اللہ رب العزت کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ قرآن مجید کہتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ سے 2 جماعتوں میں سے ایک جماعت کا وعدہ کیا ہے کہ ایک آپ کو ضرور ملے گی، یا مکے سے آ رہی ابو جہل کی جماعت یا شام سے آ رہی ابو سفیان کی جماعت۔ آپ چاہتے تھے کہ اس جماعت سے آپ کا سامنا ہو جس میں لڑائی نہ ہو۔ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، آپ چاہتے تھے کہ اس جماعت سے آپ کا سامنا ہو جس سے لڑائی کی ضرورت پیش نہ آئے۔ لیکن اللہ چاہتا تھا کہ آج حق کو حق ثابت کر دیا جائے اور باطل کو باطل ثابت کر دیا جائے۔ یہ اللہ کا ڈیزائن تھا، نہ رسول اللہ کی تیاری تھی، نہ ابو جہل کی تیاری تھی۔ ابو جہل تو آیا تھا ابو سفیان کے قافلے کو بچا کر لے جانے کے لیے کہ ابو سفیان کا قافلہ بچا کر لے جایا جائے، اور اگر محمد کا ابو سفیان کے قافلے سے مقابلہ ہو گیا ہے تو پھر لڑائی بھی ہو جائے۔ اب جب راستے میں ابو جہل کو خبر ملی تھی کہ ابو سفیان کا قافلہ تو مکے روانہ ہو چکا ہے اور بس مکہ پہنچنے والا ہے اور تم لوگ بھی واپس آ جاؤ، ابو جہل نے کہا کہ نہیں، ہم میدان بدر میں پہنچیں گے اور وہاں جا کر اپنے خیمے گاڑیں گے، وہاں 3 دن رکیں گے، فتح کا جشن منائیں گے، اپنے ساتھ جن لوگوں کو ہم لے جا رہے ہیں ان کی دعوتیں کریں گے، انہیں کھانے کھلائیں گے، پھر ہم مکہ واپس آئیں گے۔
ابو جہل اس ارادے سے بدر میں پہنچا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے قریب ہی ہے، آپ میدان بدر میں پہنچے ہیں، اور اس جگہ پر آپ نے پڑاؤ ڈالا ہے جہاں پر ریت ہی ریت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں اللہ کے ڈیزائن سے پہنچے ہیں۔ ابو جہل کوئی جشن منانے کے لیے نہیں پہنچایا گیا ہے، وہ اپنی موت کے پاس پہنچا ہے، وہ میدان بدر میں آیا ہے، ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں۔ جنگی ماہرین صحابہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ریت میں ہیں اور یہاں پاؤں دھسنے والے ہیں، ہمارے لیے بالکل مناسب حالات نہیں ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی مدد تو ابھی آنی باقی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اے مومنو تم کمزور تھے، اللہ نے تمہاری مدد کی ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے یقیناً بدر میں تمہاری مدد کی۔ کیسی مدد آئی؟ سب سے پہلے تو مسلمان تھکے ہوئے ہیں، پسینے میں ہے، لباس میلے ہو گئے ہیں، رات کا وقت ہے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی ہے۔ اِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ، مسلمانوں پر اونگ طاری ہو گئی ہے۔ میدان جنگ میں اونگ کا طاری ہونا برکت کی علامت ہے۔ وہ موقع جب کہ ہوش اڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس موقع پر سو جانا، اس موقع پر نیند آ جانا، یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، یہ بے فکری کی علامت ہوتی ہے، یہ کسی پریشانی اور مصیبت میں مبتلا ہونے کی علامت نہیں ہوتی۔ صحابہ پر اونگ آ گئی، اور یہ تو اللہ کا ڈیزائن ہے، کائنات انسانی اس کی گواہ ہے۔ جب بھی اللہ نے اپنے یاروں کی مدد کی ہے، سب سے پہلے ان پر اونگ طاری کی ہے، انہیں سلایا ہے۔ وہ وقت بھی یاد کیجئے جسے سورۃ الکہف میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے وہ جیالے بندے جنہوں نے نظام کفر کی مخالفت کر کے اس غار میں پناہ لی ہے، اللہ رب العزت نے انہیں سلا دیا۔ 309 سال تک 300 سنین وازدادوا 9 309 سال تک اصحاب کہف سوئے ہیں، اللہ رب العزت نے ان پر مدد فرمائی اور انہیں سلا دیا 309 سال تک، اور پھر جب وہ اٹھے ہیں تو اس فتنے سے آزاد ہو گئے ہیں، اس مشکل سے آزاد ہو گئے ہیں جس مشکل کی وجہ سے وہ وہاں آئے تھے۔ وہ تو غار والے تھے، انہیں 309 سال سلایا ہے۔ یہاں پر اصحاب رسول ہے، وہاں اصحاب کہف ہے، یہاں اصحاب رسول ہے۔ اصحاب رسول کو کتنا سلایا ہے قرآن میں بتلایا نہیں گیا کہ کتنا سلایا گیا ہے، لیکن ایک مثال کے طور پر بات سمجھی جا سکتی ہے۔ انہیں 309 سال سلایا ہے، انہیں 3 منٹ 9 سیکنڈ سلایا ہے۔ یہ رسول اللہ کی شان ہے کہ اصحاب کہف کو تو 309 سال سلا کر نجات دی، یہاں اصحاب رسول کو 3 منٹ 9 سیکنڈ کی اونگ میں، اس نیند میں اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آ گئی۔ جیسے ہی وہ اٹھے ہیں بے فکر ہو گئے ہیں، ابھی اونگ آئی ہے، آنکھیں بند ہوئی ہے، کوئی بستر نہیں لگا ہے، کوئی ایئر کنڈیشن روم نہیں ہے، اور کوئی نیند کے اسباب و سامان نہیں ہے، کھڑے ہیں اور کھڑے سے اونگ آ گئی ہے، کھڑے کھڑے آنکھ بند ہو گئی ہے، اور پھر آسمانوں نے پانی برسایا ہے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی برسا، اور کیسا پانی برسا؟ اللہ نے بادل کو حکم دیا، وہ بادل سیدھے میدان بدر پر آیا، اور میدان بدر پر آ کر اس بادل نے موسلادھار پانی برسایا صحابہ کے چہروں پر، ان کے لباس پر۔ اللہ رب العزت نے تھکاوٹ دور کر دی، اس بارش میں ان کی تھکاوٹ دور ہو گئی، میل کچیل صاف ہو گیا، کپڑے صاف ہو گئے۔ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ، اللہ فرما رہے کہ اس کے ذریعے اللہ نے تمہیں پاک و صاف کر دیا، تمہاری نیند کو، تمہاری اونگ کو، تمہاری تھکاوٹ کو دور کر دیا۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور تمہارے پیروں کو بھی جما دیا۔ قدم کیسے جمائے گئے؟ وہ جو ریت تھی، اس ریت پر پانی پڑا جس کی وجہ سے ریت جم گئی۔ صحابہ نے پینے کا پانی کا انتظام کر لیا، جیسے ہی آنکھ کھلی پانی کے چہرے پر گرتے ہی فوری طور پر انہوں نے اس ریت میں چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے، اور پانی سے وہ حوض بھر گئے۔
ادھر پانی پینے کا بھی انتظام ہو گیا، نہانے کا بھی انتظام ہو گیا۔ اس بارش کے پانی نے ریت کو جما دیا اور ان کے قدم بھی جم گئے، زمین سخت ہو گئی۔ ادھر بھی بارش برسی ہے، لیکن ادھر بارش کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس سخت زمین پر جب پانی پڑا ہے تو وہاں پر کیچڑ ہو گیا ہے۔ اب ان کے پاؤں دھسنے لگے ہیں، صحابہ کے پاؤں جمنے لگے ہیں، صحابہ کے پاؤں مضبوط ہو گئے، کفار کے پاؤں کیچڑ کی وجہ سے دھسنے لگے۔ صبح نکلی ہے 17 رمضان المبارک کی، صفیں تیار ہو رہی ہے، ابو جہل ادھر صفیں بنا رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر صفیں بنائی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن پہلے 17 رمضان المبارک سے ایک دن پہلے جس دن ہم بدر میں پہنچے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے میدان بدر کا چکر لگا کر ایک ایک جگہ پر نشاندہی فرما کر بتلایا تھا کہ عمر دیکھو، یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ولید مرے گا۔ 70 مقامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے تھے اور 70 کے نام لیے تھے کہ یہاں یہ مرے گا، یہاں یہ مرے گا۔ صبح نکلی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں مصروف ہے، ایک عریش، ایک چھپر آپ کے لیے بنایا گیا ہے، صدیق اکبر آپ کے پہرے دار ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہے۔ جب بھی مصیبت آتی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ فوری نمازوں کی طرف متوجہ ہوتے۔ ہم بھی نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن ہماری نماز کیسی ہوتی ہے؟ ہماری نماز ایسی ہوتی ہے کہ ایک شخص کا خزانہ کھو گیا، ایک بزرگ کے پاس جا کر اس نے کہا کہ میرے خزانہ کھو گیا ہے، اس کا نشان نظر نہیں آ رہا ہے کہ کس جگہ رکھا ہے۔ بزرگ نے کہا کہ 100 رکعت نماز پڑھو، تمہیں تمہارے خزانے کی جگہ مل جائیں گی۔ اس نے کہا صرف 100 رکعت؟ میں تو 1000 رکعت بھی پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے پورے اہتمام سے غسل کیا اور وضو کیا اور سرما لگایا اور عطر لگایا، اور جیسے ہی مصلی پر پہنچا ہے اس کے پیر و مرشد کو پتہ چل گیا، ابلیس لعین کو، کہ ارے یہ تو نماز کی طرف چلا ہے، اگر نماز پڑھ کے اسے خزانہ مل گیا تو یہ تو ہر مصیبت میں نماز ہی کی طرف دوڑے گا۔ جیسے ہی رکعت باندھنے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہے، ادھر ابلیس نے کان میں آ کر کہہ دیا کہ تیرا خزانہ تو وہاں چھپا ہے۔ اس نے نماز بھی چھوڑی ہے اور چپل بھی چھوڑی ہے اور سیدھے گیا اور خزانہ نکال لیا۔ بزرگ کے پاس پہنچا کہ حضرت یہ لیجئے، آپ کے لیے تحفہ خزانہ مل گیا۔ بزرگ نے کہا کہ نمازیں کتنی پڑھی تھی؟ اس نے کہا 2 رکعت بھی نہیں پڑھی، اس کی ضرورت ہی نہیں پڑی، ہاتھ اٹھایا ہے خزانہ مل گیا ہے۔ بزرگ نے کہا شکرانے میں 100 نہیں 200 رکعتیں پڑھتا۔ اس نے کہا جب خزانہ ہی مل گیا ہے تو اب کاہے ٹکرے مارتا پھروں، اب کیوں ٹکرے ماروں، کیوں نمازیں پڑھوں؟ ہم بھی نماز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں مصیبت میں، لیکن ایسے متوجہ ہوتے ہیں۔ صحابہ اور رسول اللہ کی نمازیں کیسی نمازیں ہوتی تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھپر میں کھڑے ہیں، نماز کی طرف متوجہ ہے، نماز پڑھی ہے، اللہ کے حضور دعا مانگنے کے لیے بڑی الہا و زاری کے ساتھ۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں زمین ریت کی تھی لیکن رسول اللہ کے آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھی۔ آپ بھیگی ہوئی آنسوؤں سے اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں، اللہ اے میرے رب، یہ مٹھی بھر جماعت میں نے اس 15 سال کی مدت میں کوشش اور محنت کر کے جمع کی ہے، میری اس محنت کا خلاصہ، یہ 15 سال کی محنت کا خلاصہ آج آپ کے سامنے میدان بدر میں حاضر ہے۔ اللہم ان تہلک هذه العصابہ لن تعبد بعدها فی الارض، اے اللہ اگر آج اس مٹھی بھر جماعت کو آپ نے ہلاک کر دیا تو روئے زمین پر آپ کا نام نہیں لیا جائے گا۔ یہ آپ کی عبادت کے علمبردار ہے، آپ کے آگے سر جھکانے والے ہیں، آج انہیں ختم کر دیا گیا تو کل قیامت تک آپ کا نام لینے والا زمین پر کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کے حضور دعائیں مانگے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں پیچھے سے ہاتھ رکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ رب العزت نے آپ سے وعدہ نہیں فرمایا ہے کہ اللہ آپ کی مدد کریں گے؟
رسول اللہ نے فرمایا میرے رب کا وعدہ سچا ہے، لیکن میں اللہ سے دعا مانگنا بند کیوں کر دوں؟ مجھے تو حکم ہے کہ مجھ سے مانگو، وہ اپنا کام کرے، میں اپنا کام کر رہا ہوں، دعاؤں میں مصروف ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا پیارے آقا اب بس کیجئے، اب اٹھیے چلیے، آپ کی دعا اللہ رب العزت نے قبول کر لی ہے۔ دعا کیسے قبول ہوئی؟ اللہ فرما رہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم، فرشتوں کی جماعت کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ اے فرشتوں تم کیا کر رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا ہے ہمارے رب ہم آپ کی تسبیح میں مصروف ہیں، سبوح قدوس، ہم آپ کی تسبیح میں آپ کی بڑائی و بزرگی بیان کرنے میں مصروف ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ بند کرو اور میرے رسول کے صحابہ کی جماعت میں پہنچ جاؤ۔ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا، مومنوں کے دلوں کی مضبوطی کا کام کرو۔ فرشتوں نے پوچھا اے اللہ کیسے جائیں؟ نوری بن کر جائے، خاکی بن کر جائے، فرشتوں کی شکل میں جائے، انسانوں کی شکل میں جائے؟ اللہ نے حکم دیا انسانوں کی شکل میں جاؤ، انہی کی طرح کے لباس پہن کر جاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جبے قبے اور امامے میں مصروف تھے، اور ادھر فرشتوں کی جماعت بھی جبے کے اندر لباس پہنے ہوئے اور پیلے امامے پہنے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ جمع ہو گئے۔ جیسے ہی صحابہ کے ساتھ یہ جمع ہوئے، صحابہ کو نہیں پتا ہے کہ ہماری تعداد بڑھ گئی ہے، لیکن کافروں کو دیکھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے خواب میں کافروں کی تعداد کم دکھائی گئی تاکہ مسلمانوں کے قدم مضبوط ہو جائے، جم جائے۔ ادھر کافروں نے جب مسلمانوں کی جماعت کو دیکھا تو انہیں تو 313 نظر نہیں آئے بلکہ 3313 نظر آئے۔ اللہ رب العزت نے پہلے 1000 کی فوج بھیجی، اس کے بعد وعدہ کیا کہ ہم 3000 کی فوج بھیج رہے ہیں، اس کے بعد کہا کہ اگر تمہیں مدد کی ضرورت پڑے، کافروں کو مدد مل گئی تو تمہیں بھی مدد مل جائیں گی، پھر 5000 فرشتے بھیجیں گے۔ اللہ رب العزت ایک جبرائیل کو بھی بھیج کر کام کر سکتے تھے، جیسے ماضی کی ساری قوموں کا حال ہوا ہے۔ جبرائیل امین نے ایک پر زمین کے اندر ڈالا ہے، اس بستی کو اٹھا کر آسمانوں پر لے جا کر الٹا پٹک دیا ہے۔ ایک جبرائیل کافی تھے، 1000 اور 3000 اور 5000 فرشتوں کی جماعت بھیجنے کا کیا مقصد تھا؟ جیسے رسول اللہ نے صحابہ کی 313 کی جماعت کو میدان بدر میں پہنچا کر اللہ سے مدد مانگی ہے، اللہ نے بھی فرشتوں کی جماعت پہنچا دی ہے۔ رسول اللہ نے مکے میں بیٹھ کر دعا نہیں مانگی ہے، مسجد نبوی میں بیٹھ کر دعا نہیں مانگی ہے، یہ دعا جو بدر کی تھی بدر ہی میں مانگی جانی تھی۔ دعاؤں کی قبولیت کے مقامات طے ہے۔ جو دعا کعبۃ اللہ کا پردہ پکڑ کر کرنی ہے وہ وہیں قبول ہوں گی، اور جو دعا میدان بدر میں مانگنی ہے وہ بدر ہی میں قبول ہوں گی۔ بدر کی دعا کعبے کا پردہ پکڑ کر مانگنے سے قبول نہیں ہوتی ہے۔ آج مسلمانوں نے جب سے بدر کو بھلایا ہے، یہ حج پر حج اور عمرے پر عمرے کر کے بھی دعاؤں کے لیے ملتزم سے چمٹ کر بھی اللہ رب العزت سے مسلمانوں کی عزت و سرفرازی کے لیے دعائیں مانگے جا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کی دعائیں جہاں کی وہی نظر آ رہی ہے۔ حالات، مصائب، پریشانیاں، مسلمانوں کے لیے ذلتوں کے فیصلے یہ برابر قائم ہے، اس لیے کہ جو بدر کی دعا ہے اسے بدر ہی میں مانگنا ہوگا۔ یہ مدینے اور مکے میں قبول نہیں ہوں گی، میدان بدر میں قبول ہوں گی۔ غرض یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب دعا سے اٹھے اور میدان بدر میں پہنچے، صحابہ کی صفیں بندھی ہوئی ہے، ادھر کافروں کی صفیں لگی ہوئی ہے۔ اس زمانے میں اصول یہ تھا کہ پہلے ادھر سے چند پہلوان آتے، ادھر سے چند فوجی پہنچتے اور دونوں کا مقابلہ ہوتا، اس کے بعد پھر عام جنگ چھیڑ دی جاتی۔ ادھر سے 3 بڑے بڑے پہلوان نکلے ہیں، عتبہ، شیبہ، ربیعہ، 3 بڑے پہلوان ادھر سے نکلے ہیں، اور ادھر سے اعلان ہوا ہے
جب ادھر سے اعلان ہوا کہ ہمارے مقابلے میں کون آئے گا، مدینے کے انصار پہلے باہر نکلے کہ ہم آئیں گے۔ مکے والوں نے کہا کہ ہم کسانوں سے لڑنا نہیں چاہتے، ہمارے مقابلے میں وہ آئے ہیں جنہیں ہم نے ان کے گھروں سے بھگایا ہے، یعنی مہاجرین میں سے کوئی آئے، ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے جو کافروں کے مقابلے میں شخصیت نکلی ہے اسے علی مرتضیٰ کہا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت کا دن 20 رمضان المبارک ہے۔ 20 رمضان المبارک قریب ہی ہے، اور ان کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہے وہ اس شخصیت کا، اس ذات بابرکت کا جھنڈا ہے۔ صدیقہ کائنات، صدیقہ بنت صدیق، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دوپٹے کا جھنڈا بنا کر علی مرتضیٰ میدان بدر میں پہنچے ہیں۔ اماں کی اوڑھنی کا جھنڈا لے کر بیٹا پہنچا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے۔ علی مرتضیٰ آپ کے داماد ہے۔ امی کی اوڑھنی کا جھنڈا لے کر علی مرتضیٰ پہنچے ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی وفات کا دن بھی آج ہی کا دن ہے۔ 17 رمضان کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بھی وفات ہوئی تھی، اور میدان بدر، جنگ بدر کا واقعہ بھی 17 رمضان کو ہوا۔ علی مرتضیٰ نکلے، حضرت حمزہ نکلے، حضرت عبیدہ ابن حارث نکلے۔ یہ 3 لوگ مسلمانوں کی طرف سے، عتبہ، شیبہ، ربیعہ ادھر کافروں کی طرف سے، ایک وار میں حضرت علی مرتضیٰ نے عتبہ کا سر قلم کر دیا۔ ایک وار میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنے مقابل کا سر قلم کر دیا۔ ہاں، حضرت عبیدہ بن حارث جو کہ بزرگ تھے، عمر دراز تھے، ان کا مقابلہ اپنے مقابل سے ذرا کڑا رہا۔ کچھ زخم انہیں بھی لگے، کچھ وار ان پر بھی پڑے، بس وہ آگے بڑھ کر انہیں شہید کرنے ہی والا تھا کہ حضرت علی پھر آگے بڑھے اور اس کا بھی سر قلم کر دیا۔ اس طرح سے پہلا مقابلہ مکمل ہوا۔ اب ابو جہل تیاری کر رہا ہے، صفیں بنا رہا ہے۔ ادھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی صف میں کھڑا ہوں، اور میرا دل چاہ رہا تھا کہ میرے ایک طرف فاروق اعظم ہو اور ایک طرف علی مرتضیٰ ہو، ایک طرف عمر ہو ایک طرف علی ہو، کہ 2 مضبوط میرے بازو ہوں، اگر مجھے مدد کی ضرورت پڑے تو وہ میری مدد کر سکے۔ ابھی میں دل میں کہہ ہی رہا تھا کہ میرے دائیں طرف ایک چھوٹا سا 15 سال کا بچہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے، اور بائیں طرف بھی ایک چھوٹی عمر کا بچہ آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کہ میرے کیا بازو مضبوط ہوتے، اب تو مجھے ان کی مدد کرنا پڑے گا۔ بس یہ دل میں کہہ ہی رہا تھا کہ دائیں طرف کے بچے نے کہا کہ چچا جان، یہ ابو جہل کو جانتے ہو؟ میں نے کہا تمہارا کیا کام پڑا ہے ابو جہل سے؟ تو ادھر والے نے کہا کہ بتلاؤ نا چاچا، ابو جہل کون ہے؟ میں نے پوچھا کہ کیوں پوچھ رہے ہو، اس نے تمہارا کیا لیا ہے، تمہیں کیا نقصان پہنچایا ہے؟ بچوں نے کہا کہ آپ نقصان کی بات کرتے ہیں، وہ ہمارے آقا کا گستاخ ہے، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا ہے۔ ہم گھر سے قسم کھا کر نکلے ہیں کہ آج یا وہ زندہ رہیں گا یا ہم زندہ رہیں گے۔ آج کفر کا سر قلم کرنے کے لیے ہم اپنے گھروں سے نکلے ہیں۔ جیسے ہی بچوں کی یہ بات سنی ہے، میں نے کہا کہ یہ بات تو دل سے نکل رہی ہے، اس بات کے اندر سیاست نہیں ہے، عشق چھلک رہا ہے، رسول اللہ کی محبت چھلک رہی ہے، بچوں کی زبان سے سیاست نہیں بول رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبد الرحمن ابن عوف نے اوپر دیکھا تو ابو جہل سامنے نظر آیا۔ بچوں سے کہا کہ یہ تمہارا مقصود ہے، دیکھو جس کا تم ارادہ کر کے آئے ہو یہ ابو جہل ہے۔ ادھر سے معاذ نکلے ہیں، ادھر سے معوذ نکلے ہیں۔ معاذ ابن عفرا، معوذ ابن عفرا، عفرا کے 2 بیٹے ہیں، وہ ایسے نکلے ہیں جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے۔ راستے میں پلاننگ ہو رہی ہے کہ دیکھو ابو جہل تو گھوڑے کے اوپر ہے، ہمارا قد چھوٹا ہے، اے معوذ تم گھوڑے کے پاؤں پر وار کرنا، میں ابو جہل پر وار کروں گا۔ جیسے ہی معوذ پہنچے ہیں، ابو جہل کے گھوڑے پر انہوں نے وار کیا ہے، گھوڑا نیچے گرا ہے، دوسرے نے ابو جہل کے پاؤں پر وار کیا ہے اور ابو جہل کو ختم کر دیا۔
اب ابو جہل موت کی آخری سانسیں لیتا ہوا زمین پر پڑا ہے. یہ واپس پلٹ رہے تھے کہ ابو جہل کے پیچھے ان کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا. وہ بیٹا جو بعد میں مسلمان ہوا, بڑا جلیل القدر صحابی بنے اور بڑے مفسر بنے, حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہے. انہوں نے ایک بچے کے ہاتھ پر وار کر دیا, گھوڑے کے اوپر سے, گرتے گھوڑے پر سے جب وار کیا ہے, ایک بھائی کے ایک بازو پر وار ہوا ہے, گوشت بھی کٹ گیا ہے اور ہڈی بھی کٹ گئی ہے, محض چمڑے کے اوپر وہ ہاتھ لٹکا ہوا ہے. اس بھائی نے اپنے اس لٹکے ہوئے ہاتھ کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا اور جنگ چھڑ گئی ہے. اب مقابلہ کیے جا رہے ہیں اور کافروں کے سر قلم کیے جا رہے ہیں, لیکن وہ ہاتھ بار بار سامنے آ رہا ہے, بار بار سامنے آ رہا ہے. رسول اللہ اس منظر کو دیکھ رہے ہیں. وہ وقت بھی آیا جب اس لٹکتے ہاتھ نے بہت پریشان کیا, تو اس اللہ کے نیک بندے نے, رسول اللہ کے سچے عاشق نے اس لٹکتے ہوئے ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے دبا کر اپنے بازو کو کھینچ دیا اور اس چمڑے, لٹکتے چمڑے کو بھی توڑ دیا. ہاتھ سے پکڑ کر اس ہاتھ کو ایک طرف پھینکا ہے کہ رسول اللہ کی عزت و ناموس پر یہ ہاتھ بھی قربان ہے اور جان بھی قربان ہے, آگے بڑھے ہیں. اور پھر ایسا مقابلہ کر کے دکھایا ہے کہ 313 کی اس نہاتی جماعت نے ساز و سامان سے لیس 1000 کے لشکر جرار کو شکست فاش دی ہے. اللہ رب العزت نے اس طرح سے مدد فرمائی. 70 کافر شہید ہوئے ہیں, 70 قید ہوئے ہیں, باقی اپنی جان بچا کر بھاگے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کی لاشوں کو بدر کے کنویں میں پھینک دینے کا حکم دیا ہے, اور بدر کے کنویں کے پاس جا کر ان کی لاشوں سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ میں تمہیں مارنا نہیں چاہتا تھا, میں تو تمہارے لیے امن اور سلامتی کا پیام لایا تھا, دنیا اور آخرت کی سرداری والا دین لے کر آیا تھا. یہ تمہیں نے جب اپنے لیے برائی کا فیصلہ کیا اور میرے مقابلے میں آ کر کھڑے ہو گئے ہو, تو اللہ رب العزت نے تمہیں جہنم میں پہنچا دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ مکے میں لڑائی چاہتے تھے, جو نہ مدینے میں لڑائی چاہتے تھے, لیکن ظالموں کی سرکوبی کرنا, اپنے جان و مال, عزت و دین کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہونا, یہ کون سی دہشت گردی ہو سکتی ہے؟ آج دنیا کفر اس امن اور محبت کے پیامبر محمد مصطفیٰ پر دہشت گردی کا الزام لگاتی ہے. ارے تمہارے آبا و اجداد وہ ابو جہل اور ابو لہب دہشت گرد تھے, اور آج تم بھی ان کی نسل اور اولاد بن کر محمد مصطفیٰ کے دین پر چلنے والے مومنوں کو پریشان کر رہے ہو اور ان پر الزام تراشیاں کر رہے ہو. یاد رکھو وہ اللہ جو 1450 سال پہلے بدر میں اپنی مدد و نصرت نازل فرما سکتا تھا اور بھیج سکتا تھا, وہ پھر سے بدر کی فضائیں تیار کرنے کے لیے پوری قدرت رکھتا ہے. اگر اللہ رب العزت کی مرضی و مشیت ہوئی اور ہوئی ہے, اس کائنات نے اس روئے زمین میں ماضی قریب میں بہت ساری بدریں دیکھی ہے. رشیا نے بھی بدر کا منظر دیکھا اور امریکہ نے بھی بدر کا منظر دیکھا, اور اللہ کے رسول کی پیشن گوئی سے ہندوستان کو بھی میدان بدر دیکھنا ہے. اللہ رب العزت وہ وقت لے آئے اور اللہ رب العزت مسلمانوں کو, ہم آپ کو, ہماری نسلوں کو ہمت, جرأت اور توفیق عطا کرے, اور ہمیں بھی 17 رمضان المبارک کی آج کی اس دعا کو قبول فرما کر بدر کی فضاؤں کے لیے اور بدر کی اس عظیم الشان عبادت کے لیے, وہ بدر مدینے کی تھی, ہر زمانے کی اور ہر ملک اور خطے کی الگ الگ بدر ہوتی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو بھی غزوہ ہند کے لیے قبول فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو جرأت اور ہمت اور توفیق عطا فرمائے. جو کہا گیا سنا گیا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اسی طرح دینی, علمی, اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کریں. یہ نغمہ حور جنت ہے, یہ ساز تم کو بلا رہا